بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ صرف گزرے ہوئے واقعات کا نام نہیں، بلکہ یہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک سبق بھی ہے۔ آئیے آج تاریخ اسلام کے ایک عظیم باب کا مطالعہ کرتے ہیں۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جو ایک وقت مسلمانوں کے خلاف میدان جنگ میں کھڑا تھا، بعد میں اسلام کی تاریخ کا سب سے عظیم سپہ سالار بن گیا؟ ایک ایسا مجاہد جس نے اپنی زندگی میں بے شمار مارکوں کی قیادت کی، لیکن دشمن اسے میدان جنگ میں شکست نہ دے سکا۔ ایک ایسا انسان جس کے ہاتھ میں تلوار آئی تو اسلامی ریاست کی سرحدیں سینکڑوں میل تک پھیلتی چلی گئی، اور پھر ایک دن اس عظیم فاتح نے بستر پر لیٹے ہوئے افسوس سے کہا، میرے جسم پر ایسا کوئی حصہ نہیں جہاں تلوار، نیزے یا تیر کا نشان نہ ہو، مگر آج میں اپنے بستر پر وفات پا رہا ہوں۔ یہ الفاظ صرف ایک سپہ سالار کے نہیں تھے، بلکہ اس شخص کے تھے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب عطا فرمایا۔ لیکن سوال یہ ہے، آخر وہ کون سا سفر تھا جس نے ایک سخت مخالف کو اسلام کا عظیم محافظ بنا دیا؟ آئیے وقت کا پہیہ 1400 سال پیچھے گھماتے ہیں۔ عرب کا شہر مکہ صرف ایک تجارتی مرکز نہیں تھا، بلکہ پورے جزیرے عرب کی مذہبی اور سماجی زندگی کا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ ہر سال دور دراز کے قبائل یہاں آتے، تجارت کرتے اور خانہ کعبہ کے گرد رکھے ہوئے اپنے بتوں کی عبادت کرتے۔ انہی دنوں قریش کے ایک طاقتور خاندان بنو مخزوم میں ایک بچے نے آنکھ کھولی جس کا نام رکھا گیا خالد۔ کسی کو معلوم نہ تھا کہ یہی بچہ آنے والے برسوں میں دنیا کی عسکری تاریخ کے عظیم ترین سپہ سالاروں میں شمار ہوگا۔ بنو مخزوم اپنی بہادری، گھوڑ سواری اور جنگی مہارت کے لیے پورے عرب میں مشہور تھا۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ولید بن مغیرہ قریش کے با اثر سرداروں میں شمار ہوتے تھے۔ گھر کا ماحول طاقت، قیادت اور جنگی صلاحیتوں سے بھرپور تھا، اس لیے خالد کی تربیت بھی اسی انداز میں ہوئی۔ بچپن ہی سے انہوں نے گھوڑے پر سوار ہونا، تلوار چلانا، نیزہ پھینکنا اور میدان جنگ کی حکمت عملی سیکھنا شروع کر دی۔ جوانی تک پہنچتے پہنچتے وہ قریش کے بہترین شاہ سواروں میں شمار ہونے لگے۔ ان کی ذہانت صرف جسمانی قوت تک محدود نہیں تھی، بلکہ وہ دشمن کی چال کو سمجھنے اور حالات کے مطابق فیصلہ کرنے کی غیر معمولی صلاحیت رکھتے تھے۔ یہی صلاحیت بعد میں انہیں تاریخ کا ایک عظیم فوجی قیادت بنائے گی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دی تو قریش کے اکثر سرداروں نے اس کی سخت مخالفت کی۔ بنو مخزوم بھی ان قبائل میں شمار تھا جو اسلام کو اپنے اقتدار اور معاشرتی نظام کے لیے خطرہ سمجھتے تھے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی ماحول میں پروان چڑھے تھے، اس لیے ابتدا میں وہ مسلمانوں کے مخالفین میں شمار ہوتے تھے۔ تاہم یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ تاریخی روایات میں ایسا کوئی مستند ثبوت نہیں ملتا کہ انہوں نے ابتدائی مکی دور میں مسلمانوں پر ویسے مظالم کیے ہو جیسے بعض دوسرے سرداروں سے منقول ہے۔ جب ہجرت کے بعد مسلمانوں اور قریش کے درمیان بدر کا معرکہ پیش آیا تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اس جنگ میں شریک نہیں تھے۔ مورخین نے اس کی مختلف وجوہات بیان کی ہے، لیکن اس کے بارے میں قطعی اتفاق موجود نہیں۔ سن 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا۔ اس جنگ کے آغاز میں مسلمانوں کو واضح برتری حاصل تھی، قریش کے صفیں منتشر ہونے لگے اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ فتح مسلمانوں کے قدم چومنے والی ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل رمات پر تعینات تیر اندازوں کو سختی سے حکم دیا تھا کہ کسی بھی صورت میں اپنی جگہ نہ چھوڑے۔
خواہ مسلمانوں کو فتح مل جائے یا حالات بدل جائے۔ ابتدا میں انہوں نے حکم پر عمل کیا، مگر جب میدان میں دشمن پیچھے ہٹنے لگا تو ان میں سے اکثر نے یہ سمجھا کہ جنگ ختم ہو چکی ہے اور وہ مال غنیمت جمع کرنے کے لیے اپنی جگہ سے نیچے اتر آئے، حالانکہ ان کے امیر حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں روکنے کی پوری کوشش کی۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت قریش کے سوار دستے کی قیادت کر رہے تھے۔ انہوں نے دور سے دیکھا کہ پہاڑی پر تعینات زیادہ تر تیر انداز اپنی جگہ چھوڑ چکے ہیں اور اب راستہ تقریباً خالی ہے۔ ایک ماہر سپہ سالار کی حیثیت سے انہوں نے فوراً موقع پہچان لیا۔ وہ اپنے سواروں کے ساتھ تیزی سے پہاڑی کے عقب کی طرف بڑھے، باقی ماندہ محافظوں سے مقابلہ کیا اور پھر مسلمانوں کے عقب میں پہنچ گئے۔ اسی دوران قریش کے دوسرے دستے نے سامنے سے دوبارہ حملہ کیا۔ اب مسلمان دو طرف سے گر چکے تھے اور میدان جنگ کی صورتحال اچانک بدل گئی۔ اسلامی تاریخ میں غزوہ احد صرف ایک جنگ نہیں بلکہ اطاعت رسول کی اہمیت کا عظیم سبق بھی ہے۔ قرآن کریم نے بھی اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے واضح کیا کہ آزمائش کے اس موقع پر بعض مسلمانوں سے اجتہادی غلطی ہوئی اور اسی کے نتیجے میں حالات بدل گئے۔ یہ مارکہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی غیر معمولی عسکری صلاحیت کو بھی ظاہر کرتا ہے، لیکن ابھی وہ اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک اور عظیم مقام مقدر کر رکھا تھا۔ چند ہی برس بعد یہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کریں گے اور پھر اپنی تلوار اسی دین کی حفاظت کے لیے وقف کر دیں گے جس کے خلاف وہ کبھی میدان میں اترے تھے۔ غزوہ احد کو کئی سال گزر چکے تھے۔ اسی دوران جزیرے عرب کے حالات تیزی سے بدل رہے تھے۔ مدینہ میں اسلامی ریاست مضبوط ہو رہی تھی، جبکہ قریش کی طاقت بتدریج کمزور پڑ رہی تھی۔ لیکن حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں صرف سیاسی تبدیلیاں نہیں بلکہ ایک اندرونی کشمکش بھی جنم لے رہی تھی۔ وہ ایک ذہین اور دوراندیش شخص تھے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ اسلام کو دبانے کی تمام کوششیں ناکام ہو رہی ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ مسلمانوں کی قوت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی۔ اگرچہ بظاہر اس معاہدے کے بعض شرائط مسلمانوں کے حق میں دکھائی نہیں دیتی تھی، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ یہی معاہدہ اسلام کی تیز رفتار اشاعت کا ایک اہم سبب بنا۔ جنگوں کے بجائے لوگوں کو مسلمانوں سے قریب ہو کر اسلام کو سمجھنے کا موقع ملا اور بہت سے لوگ اسلام قبول کرنے لگے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بھی انہی لوگوں میں شامل تھے جن کے دل میں اب سوالات جنم لینے لگے تھے۔ بعض معتبر سیرت کے روایت میں آتا ہے کہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سوچنے لگے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے رسول نہ ہوتے تو اتنی مسلسل کامیابی کیسے حاصل کرتے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ اب حق کو پہچان لینے کے باوجود صرف قبیلے کی روایت کی وجہ سے مخالفت کرتے رہنا درست نہیں۔ یہی احساس آہستہ آہستہ انہیں اسلام کے قریب لے آیا۔ آخر کار حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے مکہ چھوڑا اور مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ان کی ملاقات حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ دونوں بھی اسلام قبول کرنے کے ارادے سے مدینہ جا رہے تھے۔ تینوں نے ایک ساتھ اپنا سفر جاری رکھا۔ شاید انہیں خود بھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ تاریخ ان کے اس سفر کو کتنی اہمیت دے گا۔ جب یہ حضرات مدینہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی ان کی آمد کی اطلاع مل چکی تھی۔ روایات میں آتا ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا کہ مکہ نے اپنے بہترین افراد کو اسلام کی طرف بیچ دیا ہے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے۔ انہوں نے پورے اخلاص کے ساتھ اسلام قبول کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ان کے ماضی کے بارے میں کوئی طعنہ دیا، نہ غزوہ احد کی یاد دلائی، بلکہ نہایت شفقت کے ساتھ ان کا استقبال فرمایا۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ شہادت پڑھا اور اسلام قبول کر لیا۔ اس موقع پر انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے پہلے اسلام کے خلاف جو کچھ کیا، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ وہ مجھے معاف فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام اپنے سے پہلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ الفاظ سن کر حضرت خالد ابن ولید کے لیے صرف تسلی نہیں تھے، بلکہ ایک نئی زندگی کا آغاز تھے۔ اب وہ شخص جو کبھی اسلام کے خلاف صف آرا تھا، اپنی پوری صلاحیت اسلام کی سربلندی کے لیے وقف کرنے والا تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے علم حاصل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی اور اپنی جنگی مہارت کو اسلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اب ان کی تلوار کسی قبیلے، قوم یا ذاتی مفاد کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اٹھنے والی تھی، اور جلد ہی وہ وقت آنے والا تھا جب ایک مشکل جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں وہ لقب عطا فرمائیں گے جسے تاریخ آج تک یاد رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ سیرت کی معتبر کتابوں جیسے سیرت ابن ہشام اور الطبقات الکبریٰ میں مذکور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام پہلے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ صحیح مسلم میں بھی اسی مفہوم کے ساتھ وارد ہوا ہے، اگرچہ یہ مختلف مواقع پر بیان ہوا ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا سب سے اہم مرحلہ ابھی آنا باقی تھا۔ یہ وہ موقع تھا جب پوری امت نے پہلی بار ان کی غیر معمولی عسکری صلاحیت کو اسلام کی خدمت میں دیکھا۔ سن 8 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 3000 صحابہ کرام پر مشتمل ایک لشکر شام کی سرحد کی طرف روانہ فرمایا۔ اس مہم کا سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد حضرت حارث ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل تھا، جو سفارتی اصولوں کے خلاف ایک سنگین اقدام تھا۔ روانگی سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی قیادت کی ترتیب بھی واضح فرما دی۔ پہلے امیر حضرت زید بن حارثہ، اگر وہ شہید ہو جائے تو حضرت جعفر ابن ابی طالب، اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ، اور اگر تینوں شہید ہو جائے تو مسلمان باہمی مشورے سے اپنا امیر منتخب کرے۔ یہ ترتیب اس بات کی دلیل تھی کہ اسلامی لشکر نظم و نسق کے ساتھ آگے بڑھتا تھا۔ جب اسلامی لشکر موتا کے علاقے میں پہنچا تو معلوم ہوا کہ سامنے رومی سلطنت اور اس کے حلیف قبائل کی ایک بہت بڑی فوج موجود تھی۔ تاریخی کتابوں میں دشمن کی تعداد کے بارے میں مختلف اعداد ملتے ہیں۔ بعض روایات میں 1 لاکھ اور بعض میں 2 لاکھ تک کا ذکر ہے، لیکن ان اعداد پر تمام مورخین کا اتفاق نہیں۔ البتہ اس بات پر اتفاق ہے کہ اسلامی لشکر تعداد میں بہت کم تھا اور ایک نہایت مشکل صورتحال کا سامنا کر رہا تھا۔ اس کے باوجود صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے پیچھے ہٹنے کے بجائے ثابت قدمی کا فیصلہ کیا۔ جنگ شروع ہوئی۔ حضرت زید بن حارثہ نے بہادری سے قیادت کی اور شہادت کا رتبہ پایا۔ اس کے بعد علم حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے سنبھالا۔ وہ بے مثال شجاعت کے ساتھ لڑے۔ روایت میں آتا ہے کہ جنگ کے دوران ان کے دونوں بازو زخمی ہوئے، لیکن انہوں نے پرچم کو گرنے نہ دیا۔
یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے قیادت سنبھالی، انہوں نے بھی ثابت قدمی سے جنگ لڑی اور آخرکار شہادت پا گئے۔ اب لشکر اپنے مقررہ تینوں امیروں سے محروم ہو چکا تھا۔ اس نازک موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے باہمی مشاورت سے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو لشکر کا امیر منتخب کیا۔ یہ ان کی اسلام قبول کرنے کے بعد پہلی بڑی عسکری ذمہ داری تھی۔ انہوں نے فوری طور پر میدان جنگ کا جائزہ لیا۔ انہیں اندازہ تھا کہ اگر یہی ترتیب برقرار رہی تو مسلمانوں کو بہت بڑا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ انہوں نے رات کے وقت لشکر کی صف بندی میں حکمت کے ساتھ تبدیلیاں کی، بعض دستوں کو آگے، بعض کو پیچھے اور بعض کو مختلف سمتوں میں منتقل کیا تاکہ دشمن کو محسوس ہو کہ مسلمانوں کو تازہ کمک پہنچ چکی ہے۔ اگلے دن انہوں نے منظم انداز میں جنگ جاری رکھی اور پھر مناسب موقع دے کر اسلامی لشکر کو محفوظ طریقے سے میدان سے واپس نکال لیا۔ یہ پسپائی نہیں تھی بلکہ ایک کامیاب عسکری حکمت عملی تھی جس کے ذریعے ہزاروں مسلمانوں کی جانیں محفوظ رہی۔ اسی دوران مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عطا سے جنگ کے حالات صحابہ کرام کو بیان فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے زید شہید ہوئے، پھر جعفر، پھر عبداللہ ابن رواحہ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر پرچم اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے سنبھال لیا، یہاں تک کہ اللہ نے ان کے ہاتھوں مسلمانوں کو نجات عطا فرمائی۔ اسی موقع پر حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا عظیم لقب ملا۔ یہ لقب کسی بادشاہ یا سپہ سالار نے نہیں بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، اور یہی لقب آج تک حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی پہچان ہے۔ غزوہ موطا ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ کامیاب قیادت صرف حملہ کرنا نہیں بلکہ مشکل ترین حالات میں درست فیصلہ کرنا بھی ہے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ثابت کیا کہ ایک عظیم سپہ سالار وہی ہوتا ہے جو جذبات کے بجائے حکمت اور دور اندیشی سے کام لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اسلامی ریاست ایک نازک دور سے گزر رہی تھی۔ جزیرہ عرب کے بعض قبائل نے بغاوت کر دی، کچھ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، جبکہ بعض جھوٹے مدعیان نبوت کے پیچھے چل پڑے۔ یہ اسلامی ریاست کے لیے ایک بڑا امتحان تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انتہائی حکمت اور عزم کے ساتھ ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس عظیم ذمہ داری کے لیے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو مختلف محاذوں پر بھیجا۔ جھوٹے مدعی نبوت مسیلمہ کذاب کے خلاف ہونے والی جنگ یمامہ اسلامی تاریخ کی سخت ترین جنگوں میں شمار ہوتی ہے۔ ابتدا میں مسلمانوں کو شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر کو دوبارہ منظم کیا اور مضبوط قیادت فراہم کی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اس جنگ میں بہت سے حفاظ قرآن شہید ہوئے۔ اسی واقعے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کے مشورے سے قرآن کریم کو ایک جگہ جمع کرنے کا اہم فیصلہ کیا تاکہ اللہ کی کتاب محفوظ رہے۔ بعد ازاں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو عراق کی طرف روانہ کیا گیا۔ وہاں کئی اہم معرکوں میں مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی۔ اس کے بعد انہیں شام کی طرف بھیجا گیا جہاں اسلامی لشکر رومی سلطنت کا سامنا کر رہا تھا۔ حضرت خالد ابن ولید نے مختلف اسلامی لشکروں کو منظم کیا اور جنگی حکمت عملی کے ذریعے مسلمانوں کی قوت کو یکجا کیا۔ شام کی فتوحات میں جنگی یرموک کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ یہ معرکہ رومی سلطنت اور مسلمانوں کے درمیان فیصلہ کن ثابت ہوا۔ حضرت خالد ابن ولید نے میدان جنگ میں نہایت مؤثر حکمت عملی اختیار کی۔ مسلمان تعداد میں بہت کم تھے، مگر ایمان، نظم و نسق اور بہترین قیادت نے انہیں مضبوط بنایا۔
اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسلمانوں کو عظیم کامیابی حاصل ہوئی اور شام میں اسلامی حکومت کے قیام کی راہ ہموار ہوئی۔ تاریخی تفصیلات میں بعض اختلافات ضرور موجود ہیں، لیکن اس بات پر مورخین کا اتفاق ہے کہ حضرت خالد ابن ولید نے اس جنگ میں غیر معمولی عسکری صلاحیت کا مظاہرہ کیا۔ جب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے حضرت خالد ابن ولید کو سپہ سالار کے منصب سے ہٹا کر حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ کو لشکر کا امیر مقرر کیا۔ بعض لوگ اس فیصلے پر حیران ہوئے، لیکن حضرت عمر کا مقصد ہرگز حضرت خالد ابن ولید کی تنقیص نہیں تھا۔ مورخین کے مطابق وہ یہ واضح کرنا چاہتے تھے کہ فتح کسی ایک انسان کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے حاصل ہوتی ہے۔ حضرت خالد ابن ولید نے اس فیصلے کو مکمل اطاعت اور خوش دلی سے قبول کیا۔ انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، نہ ہی مسلمانوں میں اختلاف پیدا کیا، بلکہ وہ ایک عام سپاہی کی حیثیت سے بھی اسی جذبے سے اسلام کی خدمت کرتے رہے۔ یہ ان کی عاجزی، اخلاص اور اللہ کی رضا پر راضی رہنے کی بہترین مثال تھی۔ زندگی کے آخری دنوں میں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے جسم پر موجود زخموں کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا، میرے جسم پر کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں تلوار، نیزے یا تیر کا نشان نہ ہو، لیکن آج میں اپنے بستر پر وفات پا رہا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا، بزدلوں کی آنکھیں کبھی نہ سوئے۔ یہ الفاظ ایک ایسے مجاہد کے تھے جس نے اپنی پوری زندگی اللہ کے دین کے سربلندی کے لیے وقف کر دی تھی۔ حضرت خالد ابن ولید کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ حق کو پہچان کر قبول کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ عظیم قیادت کے ساتھ عاجزی بھی ضروری ہے۔ اسلام کی خدمت شہرت کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ فتح کا اصل مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ آج 1400 سال بعد بھی حضرت خالد ابن ولید کا نام بہادری، اخلاص، حکمت اور ایمان کی علامت کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اسی لیے تاریخ انہیں صرف ایک فاتح نہیں بلکہ سیف اللہ کے نام سے جانتی ہے۔ اگر آپ کو حضرت خالد ابن ولید کی ایمان افروز داستان پسند آئی تو اگلی ڈاکومنٹری میں ہم حضرت عمر ابن العاص اور مصر کی فتح کی حیرت انگیز تاریخ بیان کریں گے۔